ليس بواسطة المصدر مما يراد به أنه ليس له دخل أصلا فيه فهو ممنوع إن أريد به الاستخدام في التوجه إلى الألفاظ المرسلة. اچھا قیلا، اب یہ ماتن جو ہے علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ الالتزام محجور فی العلوم، کہ دلالت التزامی جو ہے اس کا حکم بیان کرتے ہیں، تعریفات کے بعد حکم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ایک ہے محاورات، ہاں محاورات عربیہ جو ہیں ان میں تو ٹھیک ہے کہ دلالت التزامی کا استعمال ہوتا ہے، اشعار میں، محاورات میں، ہمیں آئیے، لیکن علوم میں یہ محجور ہے۔ کیوں؟ وجہ بتائی کہ فإنه عقلی ہو، کیونکہ یہ دلالت التزامی جو ہے یہ عقلی دلالت ہے، سمجھائیے، اس واسطے یہ محجور ہے۔ اب یہاں اعتراض ہوتا تھا، مولا حسن رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ دلالت عقلیہ کا تم نے پہلے ذکر کر دیا کہ دلالت عقلیہ میں تاثیر ہوتی ہے نا، تاثیر ہوتی ہے، مؤثر کی دلالت اثر کے اوپر دلالت عقلیہ ہے، اثر کی دلالت مؤثر کے اوپر دلالت عقلیہ ہے، یا دو اثرین ہوں ایک مؤثر کے تو ان کی ایک کی دلالت دوسرے پر عقلی ہے، یہ ہے دلالت عقلیہ۔ تو میرے بھائی یہاں یہ کہ دلالت التزامی کیسے عقلی ہے؟ دلالت التزامی کا دار و مدار تو کس پر ہے؟ لزوم پر، علاقہ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، تو لزوم بھی تم نے پہلے پڑھا کہ وہ بھی عام ہے، کہ وہ عقلی ہو کہ عادی ہو، عرفی ہو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کیسے تم نے کہا کہ فإنه عقلی ہو؟ نو آئی سمجھ میں؟ کہتے میرے بھائی یہاں پر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عقلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی عقلی ہے جو پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہے، جس میں علاقہ تاثیر کا ہو، وہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں لیس المراد بالعقلی ما مر فإن الالتزام لا يلزم أن يكون فيه الدلالة على الأثر أو المؤثر أو على أثر مؤثر واحد، یہ ضرور نہیں ہے، بلکہ عقلی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں عقلی سے مراد ہے وہ مجازات، عقلی سے مراد ہے وہ مجازات کہ مجازات ہیں وہ باعتبار ما یقول الیہ، یا مجازات ہیں وہ باعتبار ما کانا۔ ہاں کوئی آدمی 2 گھنٹے پہلے قائم تھا تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ زید القائم، حالانکہ ابھی وہ قائم تو نہیں، تو آپ سے پوچھے کہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے، کہتے یار میں نے بے اعتبار مکان کہا ہے، تو کانا کے اعتبار سے تو وہ قائم تھا نا، تو اب اس کے اوپر قائم کا اطلاق کیا ہے؟ مجاز۔ یا کسی بندے نے جا کے طالب علم نے کہیں 10 سال بعد عالم بننا ہے تو آپ اس کو ابھی بھی عالم کہتے ہیں، ملا
ملا صاحب کہتے ہیں آپ اس کو ملا صاحب، حالانکہ وہ طالب علم، مولوی صاحب، مولانا صاحب، اب مولانا تو بننا ہے تو اس نے کبھی بننا ہے. تو یہ مجازات کیا ہیں؟ باعتبار ما یعود الیہ یا باعتبار ما کان. سمجھائیے. لیکن یہ جو باعتبار ما کان یا باعتبار ما یکون مجازات ہیں، ان میں بھی تقیید ہے، اور وہ تقیید یہ ہے کہ مجاز کے اوپر جو قرینہ ہو وہ قرینہ بھی واضحہ قرینہ ہو، قرینہ خفیہ نہ ہو، قرینہ بھی واضحہ ہو. کہتے ہیں میرے بھائی یہاں عقلی سے یہ مراد ہے، یہ دلالت عقلیہ ہے. یہ جو مجازات ہیں باعتبار ما کان یا باعتبار ما یکون، جن میں قرینہ کیا ہو؟ واضحہ ہو، یہ دلالت الالتزام اذا فہما غیر الموضوع له طبعا بواسطة تلك العلاقة الظاہرة. جب آپ موضوع لہو کے لیے جو لفظ ہے، تمام ما وضع لہو کے لیے جو لفظ ہے اس کا اطلاق کریں، اور یہ جو دلالت ہے یہ طبعا اس سے فہم میں آ جائے، جس پر یہ قرینہ واضحہ ہے وہ طبعا اس سے فہم میں آ جائے. تو یہ مجاز ہے اب کہ نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی، دلالت عقلیہ. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں وَلَيْسَتْ تِلْكَ الدَّلَالَةُ عَقْلِيَّةً بَلِ الْمُرَادُ بِالْعَقْلِ. ہاں کہتے ہیں اب یہ جو قرائن کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آ گیا، جو دلالت مجازیہ ہے، قرائن اس کے واضح ہیں، اعتبار ما کان ہے یا باعتبار ما یکون ہے، جو بھی ہے یہ سب مجازات، یہ بھی تو عقلی ہے، کیونکہ عقل کو دخل تو ان میں بھی ہے، عقل کو دخل تو ان میں بھی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ عقلی کا دائرہ اتنا وسیع ہے، عقلی کا دائرہ اتنا وسیع ہے. لیکن کہتے ہیں بھائی یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں جو اطلاق ہو گیا کہ عقلی دلالت التزامی کے اوپر جو عقلی کا اطلاق ہو گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں میرے بھائی یہاں مراد ہے کہ انہو لیس بواسطۃ الوضع، کہ یہ مجازات باعتبار ما یکون یا باعتبار ما کان جس کے اوپر قرینہ واضحہ ہے، ان کو عقلی کیوں کہہ دیا؟ دیکھو عقلی کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں عقل کو دخل، عقل کو، تو عقل کو دخل، تو یہ تو بڑا لمبا چوڑا معنی ہے، بڑا وسیع معنی ہے، کیونکہ عقلیون کا اطلاق ہے نا، عقلیون اس کا اطلاق دو معنوں میں آتا ہے. ایک یہ کہ عقل کو اس میں دخل تام، جیسے یہ تاثیر کی مثال گزر گئی جس میں گویا کہ مدلول حقیقی اور مجازی، یعنی مدلول حقیقی اور جو مراد لیتے ہیں آپ لفظ سے وہ مرادی معنی اور مدلول حقیقی کے درمیان میں علاقہ تاثیر کا، جیسے یہ مثالیں دے دیے، تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ عقل کو دخل تام ہوتا ہے، تو وہ بھی مراد نہیں. اچھا، اور اگر یہ لیتے ہو کہ بھائی عقل کو فی الجملہ دخل ہو، تو یہ تو بڑا عام معنی ہے. کیا یہ دلالت وضعی کو دخل نہیں ہے عقل کو فی الجملہ؟ اگر عقل نہ ہو تو آپ موضوع لہو مراد لے سکیں گے؟ تو وہ تو دلالت لفظیہ وضعیہ میں بھی
فی الجملہ دخل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو مطلب یہ کہ بڑا ایک معنی عام ہے، ایک معنی خاص ہے، تو آخر یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو بتا دیا کہ وہ معنی تو مراد نہیں ہے. کون سا؟ عقلی کا. کون سا؟ جس میں دخل تام ہو عقل، کیونکہ وہ تو علاقہ تاثیر والا ہے، وہ تو مراد نہیں. یہ فی الجملہ مراد لیتے ہیں، لیکن فی الجملہ سے کیا مراد ہے؟ فی الجملہ سے مطلب یہ ہے کہ بواسطہ وضع نہ ہو، یعنی وضع کو اس میں دخل نہ ہو، وضع واضح کو، جعل جائل کو اس میں دخل نہ ہو. یہ مطلب ہے فی الجملہ سے. فی الجملہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں سے بھی نکالیں جہاں عقل کو دخل ہو تو بس وہ عقلی ہو جائے گا، بلکہ فی الجملہ سے یہاں خاص مراد ہے. کون؟ ہاں، جعل جائل، وضع واضح کو اس میں دخل نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ بل المراد بالعقلی انہ لیس بواسطۃ الوضع، کہ عقلی سے یہاں یہ مراد ہے کہ وضع واضح کو وہاں دخل ہے. تو اب دیکھو یہ جو مجازات ہیں باعتبار ماکان یا ما یکون اور ان کا قرینہ واضحہ ہے، تو وہاں وضع واضح کو دخل ہے نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ فَإِمَّا يُرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَخْلٌ أَصْلًا فِيهِ، یا تو یہ مطلب ہوگا کہ یعنی اس کے عقل کو، ہاں کہ یہ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَخْلٌ أَصْلًا فِيهِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ، تو یہ تو ممنوع ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الدَّخْلُ التَّامُّ فَيَتَوَجَّهُ النَّقْضُ بِالتَّضَمُّنِ. تو میں یہ اگر دخل تام لیتے ہو تو پھر تو برائے تضمنی میں بھی سمجھ میں آ گئی ہے، دخل تام نہیں ہے تو وہ بھی داخل ہو جائے گا. اس لیے جواب دے دیا اس کا کہ بھائی یہاں دخل سے وضع کو دخل، عقل کو دخل کا کیا مطلب ہے؟ فی الجملہ دخل ہو، لیکن فی الجملہ سے پھر وہ عام ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ تو پھر وہ عام ہو جائے گا، تو اس کی تخصیص کر دی کہ مطلب یہ کہ یہاں پر وضع واضح کو دخل. آئی سمجھ میں؟ اچھا چلیے. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وَنُقِذَ بِالتَّضَمُّنِ، یہ کہا نا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وضع کو وہاں دخل تام نہ ہو، یہ جو اس نے کہا نا کہ وضع واضح کو دخل نہ ہو، یہ مطلب ہے. عقلی سے کیا مطلب ہے؟ وضع واضح کو دخل نہ ہو. یعنی عقلی وہ جو عقل کو دخل ہو فی الجملہ. اب اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو عام ہے، تو اس کا جواب دے دیے کیا کہ وضع واضح کو دخل نہ ہو، یہ مطلب ہے. تو وضع واضح کو جب دخل نہ ہو، اب کیا مطلب؟ دخل تام نہ ہو وضع کو، یا فی الجملہ بھی دخل نہ ہو. اب وضع کی بات آ گئی ہے. تو اگر تم کہتے ہو کہ وضع واضح کو دخل نہیں ہے، کیا مطلب؟ دخل تام نہیں ہے. جیسے دلالت مطابقی میں ہوتی ہے نا، وضع واضح کو کیا ہوتا ہے؟ دخل تام. تو ٹھیک ہے نا، دلالت التزامی کو میں تو وضع واضح کو دخل تام تو نہیں ہے نا، یہ مطلب ہے. تو اگر یہ کہتے ہو کہ وضع واضح کو دخل نہیں ہے اور دخل سے مراد ہے دخل تام، کہ دخل تام نہیں ہے، تو یہ تو دلالت تضمنی بھی اس میں آ گئی ہے. پھر اس کو بھی عقلی کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس معنی میں اگر عقلی ہے کہ عقلی کا یہ مطلب ہے کہ عقل کو فی الجملہ دخل ہو. فی الجملہ دخل کا کیا مطلب ہے؟
یعنی واضح کے ساتھ نہ ہو، وضع کو دخل نہ ہو. تو اب وضع کو دخل نہیں ہے تو وضع کو دخل تام نہیں ہے. اگر یہ مراد لیتے ہو تو پھر تو ہاں تضمنی بھی داخل ہو گئی ہے، کیونکہ تضمنی میں کوئی وضع کو دخل تام ہے؟ وہ تو صرف مطابقی میں دخل تام ہے. عائشہ میں تو کہتے ہیں بھائی وَنُقِضَ بِالتَّضَمُّنِ، یہ نقض وارد ہو جائے گا پھر اس پر دلالت تضمنی کے ساتھ. آئی سمجھ میں؟ اللہم الا یتکلف ویقال لیس عقلیت التضمن کا عقلیت الالتزام. کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں وضع واضح کو دخل تام نہ ہو. التزامی کا معنی کیا ہوا؟ عقلی کا معنی کیا ہوا؟ کہ وضع واضح کو دخل تام نہ ہو. تم اعتراض کرو گے کس سے؟ تضمنی سے، کہ تضمنی بھی تو ایسی ہے. کہتے ہیں سوال تو بالکل وارد ہوتا ہے یہاں پر، اعتراض تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہم سے ایک جواب کہتے ہو سکتا ہے کہ تضمنی کی عقلیت اور التزامی کی عقلیت کے درمیان فرق کیا جائے. سمجھائیے کیسے فرق کیا جائے؟ کہتے تکلف کیا جائے ویقال لیس عقلیت التضمن کا عقلیت الالتزام، کہ دونوں کی عقلیت میں وہ بھی عقلی ہے یہ بھی عقلی ہے. ٹھیک ہے، اس معنی میں کہ وضع تام کو اس میں بھی دخل نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے، تو اس معنی میں تو دونوں عقلی ہے، لیکن دونوں کی عقلیت میں فرق ہے. وہ کیسے؟ فَإِنَّ فَهْمَ الْجُزْءِ فِي فَهْمِ الْكُلِّ كَأَنَّهُ مُلَاصِقٌ لِلْوَضْعِ وَأَمَّا فَهْمُ الْخَارِجِ فَكَأَنَّهُ بِعِلَاقَةٍ زَائِدَةٍ. سمجھ گئے ہو کہ دونوں کی عقلیت میں فرق ہے. دیکھو وہ جو جز پر دلالت ہے لفظ کا، سمجھو، اور وہ بھی مناطق کے نزدیک، کہ مناطق نے تو قصد اور ارادہ دلالت تضمنی میں شرط نہیں لگایا نا، محض فہم جز کافی ہے دلالت تضمنی میں. فہم جز تو کیا فہم جز فہم کل سے جدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو گویا کہ یہ دلالت مطابقی کا ملاصق ہے. تو دلالت مطابقی میں وضع کو عقل تام ہے کہ نہیں ہے؟ تو سمجھو تضمنی میں بھی عقل تام ہے کہ اس کا ملاصق ہے. تو ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ وضع کو دخل تام نہ ہونا، تو تضمنی میں بھی تو عقل تام دخل تام متصور ہو گیا. سمجھائیے، کیونکہ یہ تو فہم جز ہے نا، تو فہم جز فہم کل سے جدا ہو سکتا ہے. ہاں، تو یہ کیا ہو گیا؟ مطابقی کا ملاصق. تو مطابقی میں تو دخل تام ہے نا وضع کو، لہذا سمجھو تضمنی میں بھی ہو گیا. تو اس لیے تضمنی کو نکال دیا گیا کہ بھائی اس میں وضع تام کو دخل نہ ہو. تو مطابقی بھی نکل گیا، تضمنی بھی نکل گیا. اس کے برعکس دلالت التزامی کی جو عقلیت ہے وہ ایسا نہیں، کیونکہ دیکھو دلالت التزامی ایسی نہیں ہے جیسے دلالت تضمنی ہے، کہ جب کل موضوع لہو کو جیسے دلالت تضمنی ملاصق ہے، یعنی جز کا فہم ملاصق ہے، خارج لازم کا سمجھ بھی ایسا ملاصق ہے
نہیں بھائی، اس کا مدار تو علاقہ لزوم پر ہے. دلالت التزامی کا دار و مدار کس پر ہے؟ علاقہ لزوم پر ہے. تو علاقہ لزوم تو ایک شے زائد ہے. علاقہ لزوم تو شے زائد ہے. موضوع لہو کے ساتھ یہ لازم جو ہے یہ ملاصق نہیں ہے کہ محض وضع اس کے لیے کافی ہو. بس محض وضع دلالت التزامی میں کافی ہے. وہاں تو علاقے کی ضرورت ہے. اور علاقہ کیا چیز ہے؟ شے زائد. عائشہ میں تو دونوں کی عقلیت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائی ہم نے التزامی کو عقلی کہہ دیا. التزامی کو عقلیت سے یہ مراد ہے کہ وہاں وضع کو نہ دخل تام ہو اور نہ وضع کا موضوع لہو کا ملاصق ہو، بلکہ اس کا دار و مدار کس پر ہو؟ علاقہ زائدہ پر. تو اب اس میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر تو وضع کو دخل تام نہیں ہے. اس معنی میں یہ عقلی ہے. کون؟ التزامی. اور اسی معنی میں تضمنی عقلی ہے، وہاں تو ملاصق ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نقض بالتضمن اللہم الا یتکلف و یقال، تکلف کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ لیس عقلیت التضمن کا عقلیت الالتزام. دونوں کی عقلیت میں فرق ہے. فإن فهم الجزء في فهم الكل كأنه ملاصق للوضع. جز کا فہم جو ہے یہ کل کے فہم کے ساتھ ایسا ہے جیسے وضع کے سمجھو ملاصق ہے، جدا ہوتا ہے اسے. وَأَمَّا فَهْمُ الْخَارِجِ فَكَأَنَّهُ بِعِلَاقَةٍ زَائِدَةٍ. اس کا مدار تو ایک علاقہ زائدہ پر ہے. آئی سمجھے؟ اچھا یہ تو کہتے ہیں بھائی یہ بھی ایک تکلفاً، یہ سوال کا جواب جو ہے یہ بھی تکلف پر مبنی ہے نا، کہ تم نے عقلیت میں فرق کر دیا. اس کی عقلیت اور طرح ہے، اس کی عقلیت اور طرح ہے. ورنہ نفسی جو بات تم نے کہی تھی نا اس میں تو تضمن اور التزام دونوں ایک برابر تھے. کہ تم نے کہا عقلی اس کو کہتے ہیں جس میں وضع کو دخل تام، تو وضع کو دخل تام دونوں میں نہیں. تو یہ اعتراض تو بالکل حقیقت پر مبنی تھا. لیکن تم نے تکلف کر کے دونوں کی عقلیت کے درمیان میں فرق کر کے تو پھر جواب دے دیا. تو جواب کا دار و مدار کس پر ہوا؟ تکلف پر. کہتے ہیں یار یہاں پر ایسے تکلفات کا تو انبار لگا ہوا ہے. ایسے تکلفات کا تو اس لیے ہم ذکر نہیں کر سکتے کہ ایسے تکلفات کے ذکر کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. حقائق کے ذکر کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. آج میں اس لیے کہتے ہو بمثل ذلك تکلفات اخرى لا نوردها خوفا للاطالة. چلو وامثال ذلك ليس مما يسبق الذهن اليه دائما. اچھا اب فرماتے ہیں کہ وَيَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَةُ، دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی تینوں کے ذکر کے بعد اب ان کے درمیان میں گویا کہ نسبت بیان کرتے ہیں کہ دلالت تضمنی اور التزامی کو ایک طرف رکھو اور مطابقی کو ان کے مقابلے میں رکھو. تو ان کے درمیان میں کیا نسبت ہے؟ کہتے لزوم کی. دیکھو یہ جو دونوں ہیں نا تضمنی اور التزامی،
یہ دونوں جہاں ہوں گے مطابقی تو ضرور ہوگی. تضمنی بغیر مطابقی کیا ہو سکتی ہے؟ جزء لفظ پر دلالت بغیر کل کیا ہو سکتا ہے؟ ملزوم کے بغیر لازم ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ دونوں ایک طرف رکھیں گے تو یہ ملزوم ہے اور دلالت مطابقی اس کو ان دونوں کو لازم ہے. جہاں ان کا تحقق ہوگا دلالت مطابقی ضرور ہوگی. آئی سمجھ میں؟ لیکن ولا عکسا، متن کو دیکھو، ولا عکسا کہتے عکس نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جہاں مطابقی پائی جائے گی تو یہ دونوں بھی پائے جائیں گے، ضرور نہیں ہے. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ لفظ کی وضع معنی بسیط کے لیے ہو تو تضمنی ہوگی، لازم بھی نہ ہو تو لازمی ہوگی، التزامی ہوگی. یا ہو سکتا ہے کہ لفظ کی وضع معنی مرکب کے لیے ہے تو تضمنی تو ہو سکے گی لیکن لا لازم لہ. تو مطلب یہ کہ یہ دونوں مطابقت کو لازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے مطابقی ہو یہ دونوں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے مطابقی ہو ان دونوں میں سے ایک ہو دوسرا نہ ہو. آئیشہ میں کہتے ہیں وَهَذَا ضَرُورِيٌّ عَلَى طَوْرِ أَهْلِ الْمِيزَانِ. دیکھو مناطقہ نے دلالت مطابقی میں تو قصد کو معتبر کر لیا. یاد ہے قصد اور ارادہ معتبر تھا دلالت مطابقی میں، تو تضمنی اور التزامی میں قصد کا اعتبار کیا انہوں نے نہیں. اور اہل عربیہ نے تینوں میں قصد کا اعتبار کیا ہے. تو کہتے ہیں مناطقہ کا مذہب لو تو یہ تو بات بالکل صاف ظاہر ہے. سمجھئے؟ اس لیے کہتے ہیں وَهَذَا ضَرُورِيٌّ عَلَى طَوْرِ أَهْلِ الْمِيزَانِ فَإِنَّ التَّابِعَ لَا يُوجَدُ بِدُونِ الْمَطْبُوعِ. ظاہر بات ہے کہ تابع تو مطبوع کے بغیر نہیں پایا جا سکتا اور مطبوع تابع کے بغیر پایا جا سکتا. آئی سمجھے؟ وَوَجْهُهُ مَا فَصَّلْنَا، اور اس کی علت جو ہے اس کی تفصیل ہم نے بتا دی ہے آپ کو کہ دیکھو مناطقہ جو ہیں وہ تو صرف دلالت تضمنی اس کو کہتے ہیں کہ جو جزئی لفظ جزئی موضوع لہو جو ہے وہ فہم میں آ جائے. بس فہم میں قصد اس میں ضروری نہیں. قصدی دلالت کس پر ہے؟ مطابقی کل موضوع لہو پر. تو جز اس کے ضمن میں سمجھ میں آ جائے. اسی طرح دلالت التزامی میں قصد ضروری نہیں. وہ جو ملزوم ہے نا اس پر آپ نے تلفظ کیا تو لازم سمجھ میں آ جائے. بس سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ دلالت التزامی ہے. لیکن اس کے برعکس ہاں اجزاء پر دلالت یا اجزاء کا فہم یا لازم کا فہم بغیر ملزوم کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھئے؟ اچھا وَأَمَّا عَلَى طَوْرِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَالْإِسْتِلْزَامُ تَقْدِيرِيٌّ. دیکھو اہل عربیہ کے مذہب پر اعتراض ہوتا ہے کہ اہل عربیہ تو کہتے ہیں کہ بھئی دلالت تضمنی التزامی ہر ایک میں قصد معتبر ہے. تو اعتراض ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ وہ یلزمہم المطابقۃ، یہ ان کے مذہب پر ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ کیونکہ لفظ سے جز کا ارادہ کر لیا گیا تو اہل عربیہ کے نزدیکی کیا ہے؟ تضمنی موضوع لہو کی جز کا ارادتاً دلالت لے لی گئی تو یہ تضمنی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کل کا ارادہ کیا گیا ہے
نہیں، تو مطابقی کیسے ہو جائے گی؟ لا خارج لازم کا ارادہ اور قصد کر لیا گیا تو دلالت التزامی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن موضوع کل موضوعوں کا تو ارادہ نہیں کیا گیا، تو مطابقی ہوگی نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اعتراض اہل عربیہ کے مذہب پر ہوتا ہے کہ وہ یلزمہم المطابقۃ، یہ جملہ ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی بات دیکھو، یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ یلزمہم المطابقۃ، ہاں تضمنی اور التزامی کو مطابقت لازم ہے۔ اہل عربیہ کے نزدیک لزوم سے کیا چیز مراد ہے؟ لزوم تقدیری۔ دیکھو اہل منطق کے نزدیک تو لزوم تحقیقی ہے، لزوم تحقیقی ہے کہ لزوم اپنے معنی میں موجود ہے، لیکن اہل عربیہ کے نزدیک لزوم تقدیری ہے۔ تو لزوم کو عام لیں گے نا یلزمہما میں، کہ لزوم تحقیقی ہو کہ تقدیری ہو، تو پھر یہ اہل عربیہ کے مذہب پر بھی شامل ہے اس کو بھی۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہاں پر لزوم سے یلزم میں جو لزوم ہے وہ عام لینا پڑے گا، تو پھر اس سوال کا جواب ہو جائے گا کہ بھئی یہ بھی اہل عربیہ کے نزدیک بھی یہ ٹھیک ہے۔ آئی سمجھ میں؟ ولا عکسا فإن الموضوع له قد يكون بسيطا لا لازم له، کیونکہ موضوع کا بھی بسیط ہوتا ہے، لازم ہوتا ہی نہیں، تو دلالت مطابقی تو ہوگی لیکن التزامی تو نہیں ہوگی۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا لازم نہیں ہے۔ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ لازم نہ ہو، ہر چیز کے لیے لازم ہے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی لازم ہے۔ اور دیکھو کوئی لازم نہ ہو تو لیس غیرہ، تو نفی الغیر یعنی رفع الشیء لیس غیرہ۔ ہاں دیکھو کہ یہ زید ہے، لا زید نہیں، زید ہے تو میرے بھائی یہ لیس غیرہ جو ہے یہ تو ہر چیز کو لازم ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ موضوع لہو جو ہے ہو سکتا ہے کہ بسیط ہو، اس کا لازم نہ ہو؟ یہ صورت تو متحقق نہیں ہو سکتی کہ اس کا لازم نہ ہو۔ آئی سمجھ؟ وَقَضَا كَوْنُهُ شَيْئًا، شارع اس کے ساتھ ملاتے کہ دیکھو اور کوئی لازم نہ ہو تو یہ تو ہوگا کہ کونہ شیئا، شیئیت تو اس کو لازم، او ما یصح ان یعلم ویخبر عنہ، شیء بمعنی موجود یا بمعنی عام، ما یصح ان یعلم ویخبر عنہ، یہ تو اس کو لازم ہے۔ آئی سمجھ میں؟ وامثال ذالک، یا اس طرح کی بہت سے مفہومات ہیں جو وہ اشیاء کو لازم ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے بھائی ایسا ملزوم، ایسی چیز تم کدھر سے نکالو گے جس کا لازم نہ ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی یہاں لازم سے مراد لازم بین ہے، لازم سے مراد تو یہ جو شیعیت ہے یا نفی غیر ہے وغیرہ وغیرہ جو اشیاء تم نام لیتے ہو یہ لازم بین ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لیس مما یسبق الذہن الیہ دائما، یہ ایسے لوازم نہیں ہے کہ سبقت ذہن سبقت کرتا ہے ان کی طرف۔ تو لازم بین میں کیا ہوتا ہے؟ ذہن سبقت کرتا ہے، اور یہاں جب تم چیز زیدن کا نام لیتے ہو تو لیسا زیدن کا تصور آتا ہے، شیعیت کا تصور آتا ہے نہیں۔ اس لیے ان لوازم کا کوئی اعتبار نہیں، ان چیزوں کا
نہیں ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا موضوع ہو بسیط ہو اور اس کا لازم بین نہ ہو۔ آئی سمجھ میں؟ تو پھر دلالت مطابقی تو ہوگی لیکن التزامی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے ہو؟ چلو